ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محبوبہ رسول۔ جی ہاں، محبوبہ رسول یہ کن کا لقب ہے؟ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا لقب ہے۔ آج انشاءاللہ عزوجل اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسلامک اسکالر جن کو مدعو کر رکھا ہے جناب مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد منیر چشتی دامت برکاتہ العالیہ۔ اس سے پہلے بھی ایک ٹرانسمیشن کا حصہ یہ بن چکے ہیں، اس میں تشریف لا چکے ہیں، اپنے ملفوظات سے نوازا انہوں نے، اور آج دوبارہ ان کو مدعو کر رکھا ہے ہم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ حضور سب سے پہلے تو آپ کو جس طرح موضوع ابھی میں نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، محبوبہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ آج ان کا عرس ہے، تو اس حوالے سے اسی لیے اسی مناسبت سے ہم نے آج کا موضوع بھی رکھا۔ سب سے پہلے جو کاشان نبوت کی ازواج ہیں، تمام ازواج وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہیں، تو لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان تمام ازواج میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج جو کہ امت کی مائیں ہیں، تمام عورتوں میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہیں، لیکن اس ساری انفرادیت کے باوجود ان سب میں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس بات کو آپ نے انٹرو میں بیان کیا، شاید الفاظ کے اوپر نیچے ہونے کے اعتبار سے وہ اس کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئے، میں اس سے آسان پیرائے میں اگر بیان کروں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ بیوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نبی کی بیوی ہیں، جی نبی کی بیوی، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت علی کی بیوی ہیں، تو ظاہر ہے اب نبی کی بیوی اور صحابی کی بیوی، تو اس اعتبار سے تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت اونچا ہے، کہ وہ ایک نبی، اور نبی بھی وہ کہ جو آخر الزمان نبی، جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، تو شرف زوجیت کے اعتبار سے جو مقام حضرت اما عائشہ کا ہے وہ حضرت فاطمہ کا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیٹی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو نبی کی بیٹی ہونا اور دوسری طرف صحابی کی بیٹی ہونا، بھلے یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام افضل البشر بعد الانبیاء کے مقام پر فائز ہیں، لیکن جو نبی کی بیٹی کا مقام ہے وہ صحابی کی بیٹی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے یقیناً وہ ان کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا کہ ہر ایک اپنا مقام ہے، تو جو جس کا مقام آپ دیں گے تو اس کی فضیلت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عائشہ کا مقام کتنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں آپ کی جو آمد ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی، شوال 2 ہجری میں، ہجرت سے پہلے مکہ میں آپ کا نکاح ہوا اور مدینہ میں رخصتی ہوئی، اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم نبوت میں شامل ہوئیں، اور شامل ہونے کے بعد وہ مقام پایا کہ جس کے بیان میں زمانہ آج بھی رطب اللسان ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو بیان کرتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معیت ہی آپ کی انفرادیت کے لیے کافی تھی کہ سرکار کی زوجہ ہو گئی، اور پھر آپ کی شخصیت کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواہر رکھے ہیں
یقیناً وہ آپ کی شخصیت کو اور زیادہ چار چاند لگا دیتے ہیں. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتی ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے ازواج میں سے 10 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں. سبحان اللہ. یہ آپ بظاہر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا آپ پر. اس فضل کو بیان کرنے کے لیے آپ فرمایا کرتی تھی کہ یہ مجھے اللہ نے انعام عطا کیا ہے اور میرے سوا اور کسی کو عطا نہیں کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے جو کنواری زوجہ ہیں نا جن سے آقا علیہ السلام نے عقد کیا ہے تو وہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی ساری ازواج میں سے کنواری زوجہ ہوں اور میں ہی وہ ہوں کہ جس سے آقا علیہ السلام نے نکاح کیا, میرے علاوہ کوئی اور کنواری نہیں. یہ فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے اسی طرح آپ کے جو والدین ہیں وہ دونوں کو دونوں مہاجر ہیں, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے. تو آپ یہ فخر سے فرمایا کرتی تھی کہ میرے سوا یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں, یہ بھی میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی شان بالا شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت جبریل سلام کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے مجھے مقام عطا کیا ہے. اور آپ کی عظمت و شان اور آپ کی پاک دامنی پر جو اللہ نے بازبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کلام کے اندر آپ کے کردار پر مہر ثبت کی ہے, آپ فرماتی ہیں یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ میری پاکی کا بیان تو رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. یہ اعزاز میرے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک ہی برتن سے ایک ہی پانی سے غسل کرنا, میں بھی اسی پانی سے غسل کرتی ہوں, اسی برتن سے غسل کرتی ہوں اور اسی پانی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں. کہا یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا, میرے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو اب آقا علیہ السلام کے حال احوال جس انداز سے بھی رہے, ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ آپ اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے ساتھ تشریف فرما ایک کمبل میں لیٹے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام نازل کرے. اگر یہ فضیلت بھی نظر آتی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک کمبل میں لیٹی ہوتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا. اور پھر آپ دیکھیے روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا کیا کرتے, آپ کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوتی تو سرکار علیہ السلام بعض پر جگہ تنگ ہوتی تو آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, سرکار سجدہ کرتے. کہا سرکار کے سامنے اگر کسی کو لیٹنے کا اعزاز ہے تو وہ بھی عائشہ کو اجازت ہے. آپ سرکار کے سامنے لیٹی ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ سرکار کی میت تو ملی ہی ملی لیکن اعزاز کیا ملا. آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات میری باری کے دن ہوئی, یعنی جب میرے پاس سرکار نے آنا تھا نا تو سرکار اس دنوں میں دنیا سے تشریف لے کے جب میرے دن تھے. یہ بھی اللہ نے مجھے اعزاز عطا کیا اور فرمایا کہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ حجرہ, وہ مقبرہ, وہ مزار جہاں وہ جسم اقدس جو سب کائنات سے افضل, جس زمین کا ٹکڑا عرش مولا سے بھی افضل ہے, کہا وہ ٹکڑا بھی میرے حجرہ مبارکہ میں ہے. وہ سرکار میرے حجرہ مبارکہ میں آپ فرمائے. تو یہ وہ فضیلت. اور پھر جو اصل جو آپ جو اس کو بیان فرماتی ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا لعاب اور حضور کے لعاب کو ملا دیا. اب وہ کیسے ملایا؟ آقا علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے اور یہاں بھی محبت کا اور وہ انداز چھلکتا ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی. اب آپ دیکھیے وہ بی بی ہیں اور سرکار دو جہاں کے آقا وہ تشریف فرما ہیں تو انہوں نے کتنی محبت سے سرکار کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا سر میری گردن اور میرے سینے کے درمیان ہے اور میں حضور کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھی ہوں. اور پھر آقا علیہ السلام جب اس حال میں تھے تو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے, ان کے پاس مسواک تھی. آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے چاہا کہ میں بھی مسواک کروں. آپ نے ان سے مسواک لیا تو وہ سخت تھی, آپ نے اس کو نرم کیا, اپنے منہ سے چبایا اور پھر وہ اسی مسواک کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چبایا.
بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے میرا اور سرکار کا لعاب ملا دیا، یہ ذریعہ بنا دیا کہ ہم دونوں کا لعاب ایک ہو گیا۔ اب یہ فضیلت اور یہ مقام، یہ انفرادیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی۔ اس انداز سے آپ دیکھیے کہ اس میں کس طرح آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ رہنا، اور آخری دم تک ان کے جھولی میں، ان کی گود میں سرکار نے اپنے آخری اوقات گزارے، تو یقیناً یہ ایسا شرف ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا ہے، یہ انفرادیت۔ اب اگر آپ اس طرح اور انداز دیکھیں، یہ تو ہم نے وہ بدزبان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی انفرادیت کو بیان فرمایا، ورنہ اس میں اور بہت ساری آپ کی سیرت میں ایسی چیزیں جو سرکار علیہ السلام کا آپ کے ساتھ برتاؤ، آپ کے ساتھ رہنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ سے محبت، اس کو جو بیان کیا گیا، یعنی ایسا انداز، ایسی انفرادیت کہ جس برتن سے، جس جگہ پر حضرت بی بی عائشہ منہ لگا کے پیتی ہیں، سرکار کو پسند یہ ہے کہ میں منہ وہی لگاؤں جہاں منہ عائشہ نے لگایا ہے، اور وہ روٹی، وہ جگہ، وہ سالن جو حضرت بی بی عائشہ کھاتی ہیں، سرکار وہیں سے کھاتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ چھلکتی ہے، یہ انفرادیت۔ اس اعتبار سے آپ نے یہ کہا کہ جو مقام اللہ نے مجھے عطا کیا ہے سرکار کے ازواج میں سے، وہ کسی اور کو عطا نہیں۔ یہ ہے انفرادیت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قبلہ استاد محترم نے شروع میں یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں منفرد، باقی کسی جو حضور کے ازواج ہیں ان میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، 10 چیزیں وہ مجھے عطا فرمائی ہیں صرف۔ تو باقی ویسے دیکھا جائے تو جس طرح قبلہ استاد محترم نے کتنے اعتبارات سے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی انفرادیت کو بیان فرمایا، کس طرح وہ باقی ازواج سے ایک خاص مقام رکھتی ہیں، ان سے ہٹ کے خاص مقام رکھتی ہیں۔ تو استاد محترم یہاں پہ احادیث کی روشنی میں چاہوں گا، حدیث کی روشنی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان میں سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اپنے الفاظ میں ہی اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر اس کو بتایا ہے کہ عائشہ میری زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عائشہ جبریل امین علیہ السلام تجھے سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تجھے سلام کہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار کی زوجہ ہونا یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں حضرت بی بی عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور حضور کو دکھایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضور یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ اور حضرت اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل نے میری تصویر سرکار کو دکھائی اور میں لگاتار 3 راتیں سرکار کے خواب میں آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی انفرادیت، یہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ پیاری کون ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری عائشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا حضور مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو کہا مردوں میں عائشہ کا باپ پیارا لگتا ہے۔ اللہ سبحان۔ اب صدیقہ اور بنت صدیق معیار یہی ہے کہ اگر وہاں محبت کا معیار ہے تو بنت صدیق ہے، اور یہاں تو کہا کہ جو صدیق جو حضرت عائشہ کا باپ ہے، کہا مردوں میں وہ مجھے پسند ہے اور عورتوں میں بنت صدیق مجھے پسند ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مخاطب کر کے گویا کہ یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ میری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، اور سن لو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پڑوس میں ایک ایرانی شخص
शोरबा बड़ा अच्छा बनाता था। उसने आका अलैहिस्सलाम की दावत की, तो उन्होंने कहा हुजूर मैं आपको अपने गरीब खाना पर बुलाना चाहता हूँ, आप कदम रंजा फरमाएं। तो सरकार ने पूछा कि क्या आयशा भी आएगी? वो चुप हो गया, उसने कोई जवाब न दिया। सरकार ने कोई जवाब न दावत कबूल न की। उन्होंने फिर सवाल किया, हुजूर ने फिर वही पूछा, तीसरी बार फिर उन्होंने वही सवाल किया। आका अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, जब उन्होंने कहा कि जी हाँ हुजूर वो भी आएंगी, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनकी दावत को कबूल फरमाया। तो गोया कि आका अलैहिस्सलाम को ये पसंद ही नहीं था कि मैं अकेला जाऊं और मेरे साथ आयशा ना जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे। और आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक बार आपने सरकार की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह आयशा के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा। अब ये दुआ आपको बड़ी अच्छी लगी। जब आपने ये दुआ सुनी तो आप बड़ा मुस्कुराई, और इतना मुस्कुराई कि रिवायत में आता है कि आपने अपना सर अपनी गोद में रख लिया। ये बंदा जब इंतहाई मुसरत का इजहार करता है, खुश होता है, तो आप इस अंदाज से खुश हुई। तो सरकार ने पूछा कि ऐसा क्या तुम मेरी दुआ से खुश हुई हो? तो कहा हुजूर कैसे खुश ना होती, आपने दुआ इतनी बड़ी अता कर दी है, जाहिर है बख्शिश और मगफिरत की दुआ अता कर दी, तो हुजूर जिसके लिए दुआ कर दें तो वहां पर क्या कोई शक रह जाता है कि अल्लाह से बख्शे ना? तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा ये दुआ मैं अपने हर उम्मती के लिए करता हूं। अब यहाँ ये अपनी उम्मत से मोहब्बत का इजहार कर दिया, उनके सदके अल्लाह ने हमें भी अता कर दिया। हमें पता हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ से हमें भी पता लगा कि सरकार अलैहिस्सलाम हमें भी दुआओं से नवाज रहे हैं। और जो आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का अंदाज एक और अपनी रिवायत में जो बयान किया है ना, वो और फिर उसमें जो आगे मुहद्दिसीन ने उसकी शरह बयान की है, वो बड़ी काबिल समाअत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आयशा मेरे नजदीक ऐसे ही महबूब है जिस तरह तमाम खानों में सरीद महबूब है। अब आका अलैहिस्सलाम ने देखा ना, तलज़्ज़ुज़ लज़्ज़त किसी चीज का महबूब होना इश्तियाक होता है खाने की तरफ। अब यहाँ फरमाया कि मुझे महबूब है। अब मुफ्ती अहमद यार खान अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सरीद से तशबीह दी। सरीद वो एक खास किस्म का सालन होता है जिसमें रोटियां गोश्त का शोरबा वगैरह पकाकर उसको एक बेहतरीन सा किस्म सालन बनाकर खाया जाता है, और वो बड़ा मुफीद, बड़े मुकव्वी और जोद हजम होता है। उसके अंदर बहुत सारे मुनाफे होते हैं। तो गोया हुजूर फरमा रहे हैं कि जिस तरह उसके अंदर बहुत सारे मुनाफे हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेरी बीबी आयशा के भी इसी तरह के बहुत सारे रूप हैं, और उनको अल्लाह ने बहुत सारे मकाम अता किए हैं। जिस तरह वो खानों में मकाम रखता है, आयशा इसी तरह औरतों में मकाम रखती है। और आप फरमाते हैं कि देखिए कि हर एतबार से, यानी हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़हानत, फतानत, ज़कावत और इल्म, वरा, ज़ुहद, तकवा, फरमाया हर एतबार से जो मकाम आप रखती हैं वो अल्लाह ने किसी और को अता नहीं किया। बल्कि यहाँ पर जो बात मुफ्ती साहब ने लिखी बड़ी प्यारी लिखी। आप फरमाते हैं कि हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक जुमला बयान किया, बड़ा ही पुरमग़ज़ जुमला, जिसे आप कहते हैं ना कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, और एक जुमले में क़यामत तक हजरत अम्मा आयशा की शान ने इस बेनियाजी पर आपने मोहर सबत कर दी। आप फरमाते हैं कि अज आदम ता ईदम, हजरत अम्मा आयशा जैसी औरत कोई आई नहीं है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अज आदम ता ईदम, हजरत आदम से लेकर अब तक आपने अपने तौर पर कहा, आज पढ़ने वाला आज पढ़ेगा, कल आने वाला कल पढ़ेगा। ईद हमने ये कह दिया क़यामत तक हजरत अम्मा आयशा जैसी कोई बीबी आई ही नहीं है। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मकाम था। ये जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज में से आपका जो मकाम है यकीनन वो देखने से ताल्लुक रखता है, और बंदा उसको जैसे जैसे पढ़ता चला जाता है तो समझता है कि वाकई अज़वाज तो सारी ही थी, लेकिन हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मकाम है वो किसी और का। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने अपने फरामीन के अंदर इस मकाम को बयान किया ताकि लोगों को पता लगे कि वो समझे। अब यहाँ रब की कसम इस तरह
آپ حضور کا نام لیے تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے تم خوش کیسے ہوتی ہو اور ناراض کیسے ہوتی ہو، لیکن حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور میں نے صرف لفظ بدلا ہے، یعنی یہ نہیں کہ میرے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، میں نے تو صرف اپنا انداز کرنے کے لفظ بدلا ہے۔ تو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جس کو آقا علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے لیے اس میں ظاہر ہے سبق ہے کہ ہم سمجھیں سرکار کی زوجہ ہماری ماں ہے، کیسے بد باطن ہوں گے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی فضیلت کے قائل نہیں ہوں گے، تو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح بھی قبلہ سعد محترم مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی آخر میں میرا دن ہے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کا جو دن تھا وہ مدر ڈے اس لحاظ سے بھی خصوص تھا، مدر ڈے کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ آخر میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو قبلہ مفتی صاحب سے سنیں گے۔ تو ناظرین، اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام کیا ہے کہ حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، یہاں پہ یہ جو واقعہ افک ہے یہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعے سے ان کو ان کی عظمت اور فضیلت کس طرح ظاہر ہوتی ہے، یہ واقعہ جو واقعہ افک ہے؟ کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بعض وقت انسان کسی کی دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں ہی ساری عظمتیں اور ساری بڑائیاں ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ یہ جو واقعہ افک ہے نا، اس میں بھی یہی ایک سبق ہے۔ افک کا معنی ہے بہتان، تہمت لگانا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر شعبان 5 سنہ ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوات پر تشریف لے جایا کرتے تو اس غزوات میں اپنی ازواج کو ساتھ لے جایا کرتے۔ اس غزوہ میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی۔ جب حضور علیہ السلام اس غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ازواج کے لیے الگ سے سواری کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ قافلے سے دور چلی گئی۔ اب اسی اسنا میں حضور علیہ السلام نے قافلے کو چلنے کو حکم ارشاد فرمایا۔ اب وہ اس وقت ہودج جو اونٹ وغیرہ پر رکھے جاتے تھے، کجاوے ہودج ڈولی نما بنے ہوتے تھے، تو چونکہ پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، تو آپ اپنے کجاوے میں تھی نہیں، جو کجاوا اٹھانے والے تھے مامور تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے آپ کا کجاوا اٹھایا اور آپ فرماتے کہ میں چونکہ دبلی پتلی تھی، اتنا وہ نہیں تھا بدن، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کجاوا سواری پہ رکھا اور کوچ کر لیا۔ اب قافلہ سارا روانہ ہو چکا ہے، جبکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوے میں نہیں تھی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائی تو آپ نے دیکھا تو قافلہ تو جا چکا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں پھر جہاں پر ہی ہوں میں وہیں پر رہ جاتی ہوں، جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو پھر مجھے ڈھونڈنے آ جائیں گے اور مجھے وہاں سے پا لیں گے۔ اب یہ فرماتی کہ جب میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ایک قافلے کا پیچھے ہوتا ہے، جو سارے اسباب پیچھے دیکھتا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہو سارا کچھ، وہ پیچھے سے تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے جب دور سے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں ان کی آواز سے چونک گئی، جاگ گئی۔ تو انہوں نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا اور مجھے اس میں سوار کرایا اور وہ خود پیدل آگے آگے چلتے ہیں، میں ان کی سواری بیٹھے جا رہی ہوں۔ اب یہاں یعنی آپ قافلے سے کچھ دیر کے لیے گم ہو گئی اور آپ فرماتے کہ میں دوپہر کے وقت وہاں پہنچی۔ اب جو منافق تھے نا ان کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے معاذ اللہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے مغلظات کرنا شروع کر دی۔ ان کو موقع ملا، ان میں عبداللہ بن ابی سلول جو پیش منافقین کا جو سردار تھا، پیش تھا اور بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پہ آ کر آپ بیمار پڑ گئیں
ابھی تک آپ کو علم نہیں ہے، لیکن باہر بڑی ساری باتیں ہو رہی، اس کو بڑے ہوا دی گئی. اب جناب اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، کاشانہ نبوت کی ایک پاک بی بی پر تہمت لگائی جا رہی ہے. تو تہمت لگانے والے اصل میں صرف اس پاک بی بی کو نشانہ نہیں بنا رہے تھے، مقصد تو ان کا چاند پر تھوکنا تھا، لیکن وہ بے وقوف اور اندھے تھے کہ چاند پر تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے منہ پہ آتا ہے، چاند کی روشنی ماند نہیں پڑتی. اب یہ جناب سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک سے دوسرے تک. دوسرے جو ایمان والے تھے انہوں نے اس بات کو پہلے لمحے جھٹک دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کوئی حضور کا صحابی اپنی ماں کے ساتھ معاذ اللہ ایک صاحب ایمان کے لیے یہ تصور ہی جان لیوا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس طرح ایسا ہو سکتا ہے. اب جناب باتیں ہو رہی ہیں، سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے. تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، اب وہی بھی نہیں آئی، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اما عائشہ کو بھی پتہ نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی تو آپ نے سرکار علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں. جب آپ اپنے والدین کے پاس گئی، وہاں آپ کو علم ہوا اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کی والدہ نے آپ کو دلاسا دیا کہ دیکھو بیٹی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یعنی ایک عورت جو تمام نبیوں کی بیوی ہو اور پھر ان کی اور ازواج بھی ہوں، مطلب جس طرح ایک سوتن کا دوسرے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو کس طرح اس کے بارے میں باتیں نہ ہوں، یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے انہیں تو، لیکن اب باتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو آپ تو بڑی پریشان ہوئی. آپ اپنی ایک عورت کے ساتھ باہر جب گئی بیت الخلاء کے لیے تو ان کو ٹھوکر لگی تو وہ پھسلی. انہوں نے مستہ جو تھی نا، انہوں نے کہا کہ مستہ کا برا ہو، مستہ ہلاک ہو. تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ مستہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہوئی، وہ اس سازش کا شکار ہوتے. کچھ مخلص صحابہ بھی ان منافقین کی باتوں میں آئے، پھر ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ سے برات کا اظہار کیا، ان کی معافی کا اعلان کیا گیا. اب لیکن یہاں پر جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ باہر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ تو پریشان ہو گئی. اب آپ نے زارو قطار ہونا شروع کر دی، آپ رو رہی ہیں کہ یہ تو کیا ہو گیا. بیمار پہلے سے تھی آپ، اب اس غم نے آپ کو اور زیادہ نڈھال کر دیا. اور ادھر آپ دیکھیے کہ جو ایمان والے تھے نا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں تھے، ان کا ذہن گوارا نہیں کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ جن کے جسم اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو ان کے کاشانہ نبوت میں ایک ایسی بیوی کیسے آ سکتی ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ سایہ زمین پہ پڑے گا تو بے ادبی ہو جائے گی. تو کہا کہ ایک ایسی عورت معاذ اللہ جس کے عمل کی بنا پر جہنم ہو تو اللہ اسے آپ کے عقل میں کیسے دے گا، لہذا ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے. سرکار علیہ السلام پوچھ رہے تھے، آپ نے دیگر اور صحابہ سے پوچھا، ہر ایک نے یہ گواہی دی ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی خادمہ تھی، سرکار نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں برائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی سارے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاشانہ نبوت کی ایک پاک بیوی معاذ اللہ وہ اس طرح سے سارے اس برے کام میں ملبس ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اعلان نہ کیا، خود اپنی زبان پر آپ نے واضح طور پر کہا کہ میں نے اپنے اہل میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ان لوگوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، میرے اہل میں خیر ہی خیر ہے. لیکن آپ نے اعلان یہ بات نہ کہی تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اپنے گھر کی بات آئی تو خود سفائی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. سرکار علیہ السلام نے انتظار فرمایا اور آپ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جب تشریف لائے تو آپ نے تشہد پڑھا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیا ہے. آپ نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم حق پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برات نازل فرمائے گا، اور اگر قصوروار ہو تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، اور جب سرکار نے یہ فرما دیا تو اب میرے آنسو رک گئے. لیکن کرم یہ ہوا، کہا کہ ابھی حضور میرے پاس موجود تھے،
کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی وہ حالت ہوگی جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. اب اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا اور اللہ نے نور والے نبی کے نور والے گھر کے لیے سورہ نور سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو نازل کیا, اپنے کلام کا موضوع بنایا. اور سرکار علیہ السلام پر جب وہ سورہ نور اتری تو سرکار خوش ہو گئے, کہا کہ عائشہ مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کو نازل فرما دیا ہے. اسی لیے اما عائشہ ناز سے کہتی ہے کہ میری برات کا اعلان اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے. اور پھر جب اس برات کو سرکار علیہ السلام نے بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا موضوع بنایا, تو اب قیامت تک یہ اظہار ایسے نہیں ملا. قیامت تک حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا موضوع بنا دیا اور ہر باطن کو یہ سبق دے دیا کہ خبردار, اگر اپنے ایمان کی اس باقی کو بچانا چاہتے ہو تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کا اعلان کر دو, تمہارا ایمان بچ جائے گا. اور اگر تم نے اس کی پاک دامنی پر شک و شبہ کیا تو تمہارا شک قرآن پر پڑے گا, اور جس نے قرآن میں شک کیا گویا کہ اس کے اپنے ایمان میں شک ہے, وہ ایمان سے خارج ہو گیا. اب یہاں دیکھیے قرآن نے ان کے کردار کی گواہی دی, پاکیزگی کو بیان فرمایا اور اس میں واضح کہا کہ یہ افک ہے, اس لیے اس کو افک کہا. یہ تو بہتان ہے جبکہ وہاں کچھ نہیں. ادھر مفسرین کرام فرماتے ہیں, مفتی احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں نبی کے گھر کی جو عظمت ہے نا وہ بڑی بولتی ہے, اور وہ بھی سرکار کے گھر کی عظمت. کہا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی, بچے تھے انہوں نے گواہی دی. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو وہاں بچے سے گواہی دلوائی. کہا انہوں نے ان کے کردار کی پاکیزگی کو بیان کیا. یہاں جب اپنے نبی کی بیوی پر الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آپ کی گواہی نہیں دی, اللہ نے خود قرآن میں ان کے کردار کی گواہی دی. یہ نبی کے گھرانے کی عظمت ہے. اب آپ دیکھیے اس انداز سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھرانے کی عظمت کو بیان کر رہا ہے, آج میں کوئی بد باطن شخص جو معاذ اللہ کسی اور غیر کی محبت میں اپنے آپ کو سمجھے کامل اور قرآن کے فہم سے اصل میں نہ فہم ہو, وہ کس طرح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو داغدار کر سکتا ہے جن کے کردار کی صفائی کو قرآن نے اپنے کلام کا موضوع بنایا اور قیامت تک کے لیے ان کی کردار کی عظمت کو بیان کر دی. تو اسی لیے ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھ سکتی. انہوں نے کچھ اور چاہا تھا, وہ کچھ اور کرنے چلے تھے, اللہ نے ان سے بڑھ کر ان کے کردار کی صفائی کو بیان کر دی. اب دیکھیں نا, شاید ان منافقین کی چال سے یہ مقام نہ ملتا, اس لیے وہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے تو ان کو یہ مقام عطا کرنا تھا, یہ مقام ملا. اور پھر اس میں دوسری بات, شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ بات ہی غلط تھی کہ حضرت سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر یہ الزام لگا وہ میڈیکلی طور پر ایسے تھے ہی نہیں کہ جو کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا کام کر سکتا. اب یعنی ایک تصور بھی نہیں ہو سکتا نا, وہ ہم نے اس انداز سے دیکھے کہ ماں کا بیٹے کے ساتھ یہ کیسے ایمان والا تصور کیسے کر سکتے. اور یہ آپ دنیاوی ماں تو اور بات, یہ نبی کی بیوی ہے جن کو قرآن نے اپنی مائیں کہا ہے, ہماری مائیں کہا ہے, تو ان کے بارے میں ایسا کیا. تو اس انداز سے آپ دیکھیے اس واقعہ افک سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار اور نکل کے لوگوں کے سامنے آیا, آپ کی عظمت اور لوگوں کے سامنے نکل کر آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی نسبت سے اما عائشہ کو کیا مقام عطا. یہ ہے واقعہ افک, اور اس سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار ہوا. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. محترم ناظرین, قبلہ مفتی صاحب نے جتنی بھی گفتگو فرمائی ہے ساری کی ساری گفتگو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے, ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور جب رب تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاک دامنی کو بیان کیا, ان کی فضیلت کو بیان کیا, ان کی عظمت کو بیان کر دیا, تو اس سے بڑھ کر پھر اور کون ان کی فضیلت کو بیان کر سکتا ہے. ہم تو بس یہ ہے کہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی کوشش ہے, کاوش ہے. میرے دل میں یہ بات ہے نا, ہم تو یہ جو ہو رہا ہے نا یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غلامان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, ہم ان کے غلاموں میں, اللہ ہمیں ان کی غلامی میں قبول کر رہے ہیں. ہماری تو ماں ہے اور ہمیں تو اس پر فخر ہے, اور یہ بیان کرنا اس لیے ہے کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں.
شاید اللہ تعالیٰ ہمارا یہی عمل قبول کر لے جی. اور یہی عمل جو ہے وہ آمین. بخشش کا ذریعہ بن جائے، لوگ دیکھیں اس بات پر گواہی دیں. گواہی. ہر ایک بندہ گواہ بناتا ہے نا، تو ہم لوگوں کو گواہ بنانے جا رہے ہیں کہ ہم حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثنا خواں تھے، ان کے عظمت کو بیان کرنے والے تھے اور ان بد باطنوں کو ظاہر کرنے والے تھے جو ان کے کردار کو داغدار کرنے والے تھے. جس چادر کی نورانیت کو رب نے نور کی صورت میں بیان کر دیا اور اس کو نکھار دیا، اس کو ہم داغدار نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم بچائیں گے. تو ہم اس کے سپاہی، جی جی اس چادر کی عصمت کے سپاہی. جی جی بالکل. محترم ناظرین، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم تو یہ ایک طرح گواہی لوگ گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے عاشق ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں. تو آپ پھر اس طرح کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت مزید اجاگر ہو جائے. رب تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بیان کر دیا تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، ہم تو بس اپنی ایک چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں اور گواہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں عقل سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اور یہ جو منافق ہیں، منافق ظاہری بات اس کا کام کیا ہے؟ ادھر کی لگانی، ادھر سے لے کے ادھر چھوڑ دینی. تو اس کا کام سرکار کے دور سے لے کر اب تک ایسا چل رہا ہے. جی جی. ہمیں سمجھ جانا چاہیے جی بالکل. کہ جو نبی کے گھرانے کی عظمت کو داغدار کرے وہ منافق ہے، منافق ہے. اور جو اس عظمت کو بیان کرے وہ ایمان والا وہ ایمان والا ہے اور عاشق ہے. بے جی شک. بے شک. تو قبلہ استاد محترم، یہاں پہ جس طرح آپ نے وہ اس سے سوال سے پیچھے جو سوال تھا اس میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی خاتون ہیں کہ قیامت تک ان جیسی کوئی اور دوبارہ آ نہیں سکتی، کوئی نہیں آ سکتی. تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، تو علمی اعتبار سے ان کا کیا مقام تھا؟ دیکھیں، علم کے اعتبار سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے نا، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو ازواج مطہرات میں سے اور اس وقت کی تمام عورتوں میں سے علم کے اعتبار سے جو اگر انفرادیت اور ایک مقام پر فائز نظر آئیں گی تو وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نظر آئیں گی. اور آپ کا جو علمی مقام ہے نا وہ بڑے مختلف اعتبارات سے، یعنی آپ مفسرہ بھی ہیں، آپ شاعرہ بھی ہیں، اور اس جو علم شعر ہے اس پر گہری نظر رکھنے والی بھی ہیں، آپ طبیبہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں. جو نہیں ہے کوئی کون سی ایسی چیز نہیں ہے، آپ مفتیہ بھی ہیں. اپنے دور کے اندر آپ نے جو علم کے اندر مقام حاصل کیا ہے نا وہ کسی اور کو مقام نہیں ملا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بڑھ کر جو مقام اور فضیلت ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے. آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں کچھ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہیں، کچھ صرف بخاری میں ہیں، کچھ صرف مسلم شریف میں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو علمی مقام ہے نا اس کے بارے میں یعنی ہم بیان کریں تو وہ چلے گا کہ آپ کو کس طرح سے جو اس کی مثالیں ہیں من حیث التفسیر کے اعتبار سے، اگر آپ کو دیکھیں کہ آپ مفسرہ کیسی ہیں تو وہاں آپ کے علم کا ایک الگ معیار نظر آتا ہے کہ قرآن پر کتنی گہری نظر آپ کی. اور آپ کو اگر محدثین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پر سمجھ آتی ہے کہ آپ کو آقا علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ کس طرح سے آپ کو یاد ہیں. اور یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حمیرہ سے 2/3 دین لے لو، حمیرہ ان کا لقب ہے، سرکار پیار سے فرمایا کرتے تھے. تو اب حضور خود ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ علم لینا ہے نا 2/3 دین لینا ہے تو حضرت اما عائشہ کے پاس جاؤ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے تمام وہ جو کہتے ہیں کہ وہ خلوت اور جلوت کی رازدار ہیں، جاننے والی ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، اہلی خاندانی معاملات ہیں، ان کو کون دیکھنے والی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر گہری نظر ہے اور آپ نے ان تمام تر معاملات کو امت میں بیان کیا ہے. میں یہاں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جو لوگ ہیں نا ان سے بڑھ کر آپ کا علم ہے، آپ افقہ الناس ہیں، یعنی سب سے زیادہ فقہ رکھنے والی، عالم الناس، سب سے زیادہ علم رکھنے والی، احسن الناس رائن، اور کسی معاملے میں رائے کا صحیح ہونا وہ اما عائشہ سے بڑھ کر کسی اور کو مقام حاصل. صحابہ کرام کو مشکل پیش آتی تو کہاں جاتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے
ہم اس مشکل کے حل کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہماری مشکل کو حل نہ کیا۔ اب مفتی احمد یار خلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جب بھی مسئلہ ان کے پاس گیا ہے نا، تو آپ نے یا تو حدیث سے اس کا جواب دیا ہے یا کسی اور حدیث سے مسئلے کو مستنبط کیا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ یعنی آپ کا علم اتنا کامل تھا کہ جو بھی مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے آپ نے اس مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے۔ میں امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو عظیم محدث اور تابعی ہیں، امام زہری، انہوں نے جو فرمایا نا وہ یعنی ان کے علمی مقام کے لیے بس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو علم ہے وہ اس زمانے کی تمام عورتیں، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ازواج کے علم کو بھی جمع کیا جائے تو کہا ان ساری عورتوں کے امہات المومنین کے علم سے بڑھ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ہے۔ یہ علمی مقام ہے۔ یعنی صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ علم فرائض ہو، وہ علم الاحکام ہو، وہ علم شعر ہو، میں نے کہا کوئی ایسی بات آپ ایسی زبردست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر میں نے کوئی خطیب اور ظہیر نہیں دیکھا۔ ان کے کردار اور ان کی اس علمی مقام کو تو صحابہ بیان کر رہے ہیں، تو یعنی ہم وہاں بیان کرنے چلے تو آپ ان کی مفسرانہ الگ مقام ہے، محدثانہ الگ شان ہے۔ وہ ایسی مفتیاں اپنے زمانے میں رہیں۔ آپ نے 17 رمضان 57 یا 58 ہجری میں وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک آپ کا شورا تھا اور لوگ جان چکے تھے کہ اگر کسی نے فتویٰ حق تلاش کرنا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ملے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مقام تھا، ہر ایک جگہ مسلم تھا۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا فہم و فراست عطا کی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میت کا صدقہ ہے۔ ورنہ جب آپ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں شامل ہوتی ہیں تو 9 سال کی عمر ہے، اور جب آپ آئی ہیں تو آپ کی گڑیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی وفات جب ہوئی تو 17 سال یا 18 سال آپ کی عمر مبارک ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جو ان چیزوں کو دیکھا، سمجھا اور پھر اس کو امت کے سامنے بیان کیا تو لوگوں کو ماننا پڑا کہ علم کے اندر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مقام۔ سبحان اللہ۔ لیکن استاد محترم، جس طرح آپ احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، دل تو کر رہا ہے مزید بھی سنتے جائیں حضرت اما عائشہ کی شان، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ اب پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے چلیں۔ تو یہاں پہ اب آخر میں ایک تو یہ بھی سننا چاہتا تھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا عشق رسول کیسا تھا، تو میں یہ چاہوں گا یہ بھی، اور آخر میں ایک جو میں سوال وہ ایڈ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ سے، جس طرح میں نے شروع پروگرام کے آغاز میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج مدر ڈے، یہ بھی ایک اس لحاظ سے بھی دن خصوصیت رکھتا تھا، مدر ڈے تھا آج، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، تو ایک ماں ہونے کے ناطے انہوں نے جس طرح کردار ادا کیا، اور اس کے علاوہ جس طرح آج کی جو میری قوم کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں ہیں، ان کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے کیا ملتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آخر میں آپ شیئر فرما دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عشق رسول کی بات تو باب بڑا وسیع ہے۔ میں ایک شعر وہ جو پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی محبت میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر والیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، کہا اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو انگلیاں نہیں اپنے دلوں پہ چھریاں چلا جاتی۔ اس سے بڑھ کر حضور سے محبت کا انداز اور اس کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے، ورنہ جو حضور سے آپ کو محبت تھی اور جو آپ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا وہ واقعی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے کس طرح محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ جان لے۔ کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں لوٹنا ایسا
नापसंद करे जिस तरह आग में जलना नापसंद करता है। अब ये कैसे हो सकता है कि कशाना नबूवत की पाक बीबी वो सरकार की अजमत को ना जानती हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का वो म्यार ना रखती हूँ जो कि एक आम मुसलमान के लिए सरकार ने वज़ा किया है। यकीनन आपका इश्क और आपकी मोहब्बत उससे कई दर्जे बढ़कर है, ये उससे ताल्लुक रखती है। अब जहाँ तक मदर डे के हवाले से है या उनके किरदार के हवाले से है, तो माँ का किरदार औलाद के लिए मिसाली होता है और आइडियल पर्सनैलिटी औलाद के लिए माँ होती है। अल्लाह ने हमें ऐसी अजीम माँ अता की है जिनकी शख्सियत उनकी औलाद के लिए हर एतबार से मॉडल है। ये कोई ना समझे कि हमने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला की सीरत के सारे पहलुओं को बयान कर दिया, अभी तो वो पहलू हैं आपकी इबादत, आपकी सखावत, आपकी आजिज़ी, आपका कुरान पर अमल और आपने जिस अंदाज से लोगों को नसीहतें की, आपका खौफ खुदा, ये सारे पहलू। यानी आज अगर कोई किसी को अपना मॉडल बनाना चाहता है तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला की सीरत को उठाए ना, देखे, वो भी तो औरत थी ना, उनके अंदर भी तो वो सारी चीजें थी, वो भी तो सखावत किया करती थी, वो भी तो उनकी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, उनके किरदार की अजमत को कुरान ने बयान किया, तुम्हारे लिए मॉडल नहीं है। तो माँ का किरदार तो वो है कि जब बंदा अपने किरदार की सुथराई पर नजर रखे, अल्लाह के अहकाम पर अमल करे, अपने किरदार को साफ सुथरा रखे, तो फिर किरदार की गवाही कोई और नहीं देता, खुद रब अदा करता है। रब उस किरदार की पाकीज़गी पर मोहर सबत फरमा देता है। अब वहां तक कुरान नाजिल हो रहा था तो रब ने कुरान की सूरत में मोहर सबत कर दी। आज अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में यह बात डाल देता है कि किसके किरदार को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है। अगर आज कोई मकाम को संवारना चाहता है, अपने किरदार को संवारना चाहता है और किसी माँ को अपना आइडियल बनाना चाहता है तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना आइडियल बनाए। उनकी सीरत के अंदर हर पहलू है, इल्मी एतबार से आप सबसे आगे नजर आती हैं और अपने कुरान मजीद के समझ के एतबार से लोग उनसे पूछते हैं तो आप उनको बताती हैं, सरकार का अमल आप लोगों को बताती हैं और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आपके अंदर पाया जाता है, इबादत पर ज़ौक़ आपके अंदर पाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सखावत का जज्बा, लाखों दिनार आपके पास आते हैं, आप लुटा देती हैं। आजिज़ी का ये मेयार है कि लोगों को तकसीम कर रही हैं, अपने पास कुछ नहीं है, लोगों को तकसीम कर रही हैं, अपने कपड़े पहन लगे हैं। आज हमारे यहाँ तो एक अजब अंदाज है ना कि हम तो जनाब ले आओ के नारे पे लगे हुए हैं ना, हर एक कहती ले आए और आ जाए और आ जाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती मेरे पास और आ जाए, अल्लाह की राह में लुटा दो। आप सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए, और आपका जो खौफ है यानी खौफ खुदा ऐसा है कि एक बार एक बच्चे की मैयत जा रही थी तो आप उसको देखकर रोने लगी तो कहा कि क्यों रोती हो? कहा कि मैं कब्र के उस अहवाल की वजह से रोती हूँ कि जो उस बच्चे पर पेश आएगा, क्योंकि बच्चे को कब्र दबाएगी और हर एक शख्स को कब्र दबाती है, तो आप उस चीज को देखकर रोने लगी। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि कब्र के अंदर जाकर कब्र अपने अंदर आने वाले को किस तरह से दबाती है, मोमिन के एतबार से क्या सलूक करती है, दूसरे के साथ कैसा सलूक करती है। तो ये आपका खौफ खुदा ताला फरमाया करती थी काश में कुछ भी ना होती, कोई चीज ना होती, इतना बड़ा मकाम, इतना पकीजा किरदार, जिनका किरदार इतना पकीजा, मकाम इतना उम्दा, वो अल्लाह की बारगाह में ये कहती कि मैं कुछ ना होती। आज की औरत गौर करे कि वो क्या समझती, जिनके किरदार के अंदर वो पाकीज़गी नहीं है, जिनके अमल के अंदर वो सुथराई नहीं है, वो उम्दगी नहीं है। तो फिर हमें अपने अमल को सुधारने के लिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार अपनाना होगा और उस किरदार को माशरे में राइज करना होगा। और फिर आप देखिए किस तरह उस किरदार की सुथराई और उस किरदार की जो नूरानियत है वो इन कौम की बेटियों में जब जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उनको वो अल्लाह ने मकाम दिया था तो फिर कौम की इन बेटियों को भी अल्लाह तबारक व तआला जरूर मकाम देगा। और हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सच्ची खादिमा होने का शर्फ अगर मिलना चाहता है, कोई लेना चाहता है, तो उनके किरदार को माने, उनके किरदार पर अमल करे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? कहने के लिए बड़ा कुछ है, बातें बड़ी हैं, उनके किरदार को जो अल्लाह ने अजमत अदा की वो है, लेकिन मानने वालों के लिए इतना ही काफी है कि वो उनके किरदार को अपना आइडियल बनाएं और अपनी सीरत के अंदर उनके मामूलात को नाफिज करें, तो यकीनन दोनों जहां की भलाइयां जो है वो उनका मुकद्दर बन सकती हैं। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वक़्त अता फरमाया, मलफूज़ात से नवाजा और बहुत ही आज खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला
یہ گفتگو کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، ان کی سیرت کو اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں، روزمرہ کے جو ہماری سرگرمیاں ہیں اس میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا، جس طرح کہ قبلہ صادق محترم نے فرمایا کہ ان کی اگر کوئی یہ چاہتا ہے ایک ماں آئیڈیل کے طور پہ لینا چاہتا ہے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی سیرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو لے کے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کامیابیاں مقدر بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔